بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاربعون، 40واں سبق۔ العلم یکشف معالم الجریمہ، سائنس جرائم کی نشانیوں کو بتا دیتی ہے جرائم کی نشانیوں کا۔ یعتمد رجال الامن، سیکورٹی فورسز بھروسہ کرتے ہیں، فی کشف الجرائم، جرائم کا پتہ چلانے میں، وتعقب الجنات، اور مجرموں کا پیچھا کرنے میں، والقبض علیہم، اور ان کو گرفتار کرنے کے معاملے میں، فیما بین الاشیاء الاخری، دوسری چیزوں کے درمیان، علی اسالیب علمیہ بحثہ، سائنسی طریقوں پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری چیزوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز مجرمین کو پکڑنے میں سائنسی طریقے کو بھی اپناتے ہیں۔ وَيَسْتَخْدِمُونَ لِتَحْقِيقِ غَایَاتِهِمْ، اور سائنس کا استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد براری میں، اپنے مقصد کو پورا کرنے میں۔ کُلَّ مَا اخْتَرَعَتْهُ، وہ تمام چیزیں جن کو ایجاد کیا ہے عقول العلماء، علماء کے یا سائنسدانوں کے عقلوں نے، من اجہزہ فنیہ، ٹیکنیکل آلات، و طرق علمیہ، اور سائنسی طریقے، ان سب کا استعمال کرتے ہیں۔ فالیوم، آج یستخدم رجال الامن والشرطہ، آج استعمال کرتے ہیں سیکورٹی فورسز اور پولیس والے، فی مطاردۃ الجنات، مجرموں کی تلاش میں، والقبض علی المجرمین، اور ان کو مجرمین کو پکڑنے کے معاملے میں، من الجہاز اللاسلکی، وائرلیس سسٹم کا، والسیارۃ الخاصہ، اور اسپیشل گاڑیوں کا، ویستعینون فی اجراء التحقیق، اور وہ مدد لیتے ہیں اپنے مقصد کی تکمیل میں، فی الجنایات، جرائم کے میدان میں، التی تحدث فی ظلام اللیل، جو ہو جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، ان جرائم کی تحقیق میں جو رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہ بعیداً عن الانظار، اور نگاہوں سے دور واقع ہوتے ہیں، من خبراء الطب الشرعی، تو وہ فورنسک سائنس کے ذریعے مدد لیتے ہیں ان کے ماہرین سے، الذین یحددون من الدم، جو خون کے ذریعے تحدید کرتے ہیں، اب السلاح، یا ہتھیار کے ذریعے، اور بصمات الاصابع، یا فنگر پرنٹ کے ذریعے، او ای شیء آخر، یا کسی اور چیز کے ذریعے، یترکہ الجانی، جس کو مجرم چھوڑتا ہے، فی مکان الحادث، حادثے کی جگہ پر، نوعیت الجنایہ، وہ پتہ کرتے ہیں جرم کی نوعیت کا، وہ کیفا، اور کیسے جرم ہوا، وہ متی حدثت، اور کب ہوا، ان تمام چیزوں کا وہ سائنسی طریقے سے پتہ چلاتے ہیں، اور ماہرین، سائنسی ماہرین یا میڈیکل لائن کے ماہرین سے وہ مدد لیتے ہیں۔ وَهَلْ تُصَدِّقُ، کیا آپ تصدیق کریں گے، ان الشعرتین، کہ دو بال، ترکہما، جن کو چھوڑا تھا، قاتل نے، فی مکان الجریمہ، جرم کی جگہ پر، تکشف عنہ، ان بالوں کے ذریعے اس کا پتہ چلا، ان دو بالوں کے ذریعے مجرم کا پتہ چلا، تزیح الستار عن جمیع معالم الجریمہ، اور یہ دو بالوں نے پردہ ہٹا دیا جرم کے تمام نشانیوں کے ذریعے، پردہ ہٹا دیا جرم کے تمام نشانیوں کا، اور پتہ چلا کیسے ہوا، کون کیا۔ قد وقعت جریمۃ، اب سنیے تفصیل سے، کہ ایک جرم ہوا قتل کا ایک جرم ہوا، فی احدی احیاء لندن الفقیرہ، لندن کے کسی غریب محلے میں قتل کی واردات ہوئی، حیث وجدت امرأۃ مقتولہ، جہاں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، ایک عورت پائی گئی جس کا قتل ہو چکا تھا، عند مطلع الفجر، صبح
عند مطلع الفجر، صبح صبح ایک عورت پائی گئی جس کا قتل ہوا تھا، بعد ان سلبت مالوہا، جب کہ اس کا مال چھین لیا گیا، وہ حلیہا، اور اس کے زیورات، اس کا مال، اس کے زیورات چھین لیے گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ لندن کے ایک محلے میں ایسا ہوا۔ وعثر علی شعرتین، پائے گئے 2 بال، من رأس رجل، ایک آدمی کے سر سے، بجانب جثۃ القتیلہ، مقتولہ کی لاش کے بازو، مقتولہ کی لاش کے بازو، مرڈر جس کا ہوا اس کی لاش کے بازو 2 بال پائے گئے۔ قد تکونان للقاتل، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بال قاتل کے ہوں، وربما لا تکونان، اور ہو سکتا ہے کہ کسی قاتل کے نہ ہوں۔ وکانت القرینۃ الاخری، زیادہ تر قرینہ دوسرے کا تھا کہ ہو سکتا نہ ہو۔ شہادت عابر سبیل بأنہ رأى، ایک راستہ گزرنے والے نے یہ گواہی دی کہ بأنہ رأى فی الصباح المبکر، اس نے دیکھا صبح تڑکے، اس نے دیکھا صبح صبح رجلاً، ایک آدمی کو، یرتدی، جو پہنا ہوا تھا، معطفاً طویلاً، لمبا کوٹ، اثناء خروجہ، نکلنے کے دوران، من زقاق القتیلہ، جہاں مرڈر ہوا اس گلی سے، جہاں مرڈر ہوا اس گلی سے، اس راستہ طے کرنے والے نے دیکھا، ایک راہ گزر نے دیکھا کہ ایک آدمی اس گلی سے نکلا جو لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکنہ لم یستطع ان یدلی بأوصاف اخری منہ، لیکن وہ کوئی اور دوسری باتیں نہیں بتا سکا اس کے بارے میں کہ کیسا تھا، کون تھا، یہ کچھ نہیں بتا سکا، بس نکلتے ہوئے دیکھا اس نے۔ ولم تکن هذه البیانات المبہمہ مما يعول علیہ کثیرا، اور یہ مبہم بیانات سے کسی حتمی نتیجے کو پہنچا بھی نہیں جا سکتا۔ بید ان رجال الشرطہ جمعوا شہادتین، اس کے باوجود پولیس والوں نے ان 2 بالوں کو جمع کیا، اس کے باوجود پولیس والوں نے ان 2 بالوں کو جمع کیا۔ وارسلوہما الی خبیر، اور بھیجا ان دونوں کو ایک ماہر کے پاس، فی الشعر، بالوں کے ماہر کے پاس اس کو بھیجا۔ فتعرف الخبیر منہما علی معلومات کثیرہ، تو ان کے ذریعے اس ماہر نے بہت سی معلومات دیں۔ فقط ظہر من فحصہما، ان دونوں کے چیک اپ سے، یعنی ان دونوں بالوں کے چیک اپ سے یہ بات ظاہر ہوئی، تحت المجہر، مائکروسکوپ کے ذریعے ان بالوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات پتہ چلی، انہما لرجل ابیض الشعر، کہ یہ بال ایسے آدمی کے ہیں جس کے بال سفید ہیں، فی الخمسین من عمرہ، اور وہ 50 سال کا ہے، ودل فحص اطراف شعرتین، اور ان 2 بالوں کے کونوں نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا، بتلا دیا کہ علی ان صاحبہما قص شعرہ، کہ اس بال والے نے، یعنی جس کے سر کی یہ بال ہے، اس نے اپنے بالوں کو کم کیا، اخیراً، ابھی اس نے بال بنوایا، کما تعارف الخبیر، جیسا کہ ان ماہرین نے پتہ چلایا، من وجودہ لبعض آثار العرق، کہ ان بالوں پر پسینے کے نشانیاں بھی ہیں، ان بالوں پر پسینے کی نشانیاں بھی ہیں، فی الشعرتین، ان بالوں پر، بأن ھذا الرجل بدین الجسم، اور یہ کہ یہ آدمی موٹے جسم کا ہے، ویعرق بسرعۃ، اور اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ فرأى رجال الشرطہ، یہاں سے ہم سیکنڈ پارٹ میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سیکنڈ پارٹ ہے 40ویں سبق کا، العلم یکشف معالم الجریمہ، سائنس جرم کے نشانات کو بتلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بال کسی موٹے آدمی کے ہیں جس کو پسینہ آتا ہے،
فرآ رجال الشرطہ فی هذه المعلومات ما یکفی لمعاونتہم، پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ معلومات کافی ہے ان کو لمعاونتہم فی مہمتہم، ان کی مہم جوئی میں مدد کے لیے، ان کی مہم میں مدد کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں۔ فطافو، انہوں نے چکر لگانا شروع کی، علی حلاق الناحیہ، اس محلے کے حجاموں کے پاس، یسألونہم، ان کو پوچھتے، حل قص احدہم، کیا کسی نے منذ اسبوع، ایک ہفتے کے اندر دیکھا، رجلاً بدین، ایک موٹے آدمی کو، فی الخمسین من عمرہ، 50 سال کے، اسمر اللون، جو گندمی رنگ کا ہے، یرتدی معطفاً طویلاً اسود، جو کالا لمبا کوٹ پہنتا ہے۔ ایسے کسی آدمی کے کسی نائی نے بال کٹوائے جو موٹے جسم کا ہے، 50 سال کا ہے، گندمی کلر کا ہے اور لمبا کالا کوٹ پہنتا ہے۔ وبعد ان طرقوا ابواب نحو 30 حانوتاً للحلاقہ، انہوں نے نائی کی 30 دکانوں کو کھٹکا دیا، تقریباً 30 دکانوں پہ جا کر انہوں نے اس بارے میں معلومات لی۔ قال صاحب الحانوت الاخیر، تو آخری دکان کے مالک نے کہا، انہ یذکر ذلک، اس کو یہ یاد ہے، وان ھذا الرجل ھو فلان، اور یہ آدمی فلاں ہے، فلاں آدمی ہے یہ۔ فذهب رجال الشرطہ لمقابلۃ الرجل، تو پولیس والے اس آدمی سے ملنے کے لیے گئے، وبعد تحقیقاتہم معہ، اور اس کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد، اعترف بجریمتہ، اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ الاستاذ، استاد کہتے ہیں، حل عرفت یا خالد، خالد تم جان گئے، کیف یساعد العلم، کہ سائنس کیسے مدد کرتی ہے، علی کشف الجرائم، جرائم کو کہ پتہ کرنے کے معاملے میں کیسے سائنس سے کام لیا جاتا ہے۔ خالد، نعم، ہاں، عرفت یا استاذی، میں جان گیا اے میرے استاد، وسأکون مشکورا لک، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، لو شرحت لی، اگر آپ بتلائیں تفصیل سے، کیف تستفید الشرطہ، پولیس کیسے فائدہ اٹھاتی ہے، من الجہاز اللاسلکی، یہ وائرلیس کے ذریعے، فی القاء القبض علی الجنات، مجرموں کو پکڑنے میں وائرلیس کے ذریعے پولیس کیسا کام لیتی ہے۔ الاستاذ، توجد محطۃ اللاسلکیہ خاصہ، وائرلیس سسٹم کا ایک خاص اسٹیشن ہوتا ہے، برجال الشرطۃ والامن، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لیے، وتکون هذه المحطہ، اور یہ اسٹیشن، علی اتصال دائم، یہ ہمیشہ ربط میں رہتا ہے، مع سیارات، ان گاڑیوں سے رابطہ اس کا رہتا ہے، المزودہ، جو لیس ہوتے ہیں، بالجہاز اللاسلکی، وائرلیس سے، وائرلیس سے لیس گاڑیوں کا اس اسٹیشن سے رابطہ رہتا ہے، التابعہ لدوریات الشرطہ، جو پیٹرولنگ پولیس کے پاس ہوتے ہیں، التی تجوبو، جو گھومتے رہتے ہیں، انحال مدینہ، مدینے کے کونے کونے میں، بہدف اقامت الامن والاستقرار، امن اور سیکورٹی کی بحالی کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، تحفظ کے لیے۔ فَإِذَا حَدَثَتْ جنایا، جب کوئی جرم ہوتا ہے، فی ناحیت، کسی کونے میں، وحال الجنات الغرب، اور مجرم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، والافلات من ید الشرطہ، اور پولیس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تقوم هذه المحطہ، تو یہ اسٹیشن، یبث، خبر پھیلاتا ہے، تفاصیل الحادثہ، حادثے کی تفصیلات کے بارے میں، حادثے کی تفصیلات یہ اسٹیشن بتلاتے رہتا ہے، وہ اوصاف الجنات، اور جرم کے صفات کو، کیا کس نوعیت کا جرم ہوا اس کو، الی دورات الشرطیہ المنتصرہ، ان پولیس والوں تک پہنچاتا ہے جو گشت کر رہے ہوتے ہیں اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں
فی انحاء المدینہ شہر کے کونے کونے میں۔ جو پولیس شہر کے کونے کونے میں پیٹرولنگ کرتی رہتی ہے، یہ اسٹیشن ان کو جرم کی تفصیلات اور مجرم کے اوصاف کو بتلاتے رہتا ہے۔ فَتَنْدَفِعُ بِمَنْ فِيهَا تَطَارُدُ الْجَنَاحَاتِ، تو فوراً یہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور مجرم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حتیٰ تقبض علیہم، یہاں تک کہ ان کو گرفتار کرتے ہیں، قبل مغادرت المدینہ، ان کے شہر چھوڑنے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ خالد حسناً، بہت اچھا، لقد عرفت الآن، اب میں پہچان گیا، کیف تتمکن الشرطہ، کہ پولیس کس طرح من الوصول الی مکان الحادث، پولیس کس طرح پہنچتی ہے حادث کی جگہ، پولیس کس طرح پہنچتی ہے حادثے کی جگہ، فی دقائق محدودہ، چند منٹوں میں پولیس کیسے پہنچتی ہے، وَإِلْقَاءِ الْقَبْضِ عَلَى الْمُجْرِمِينَ، اور کیسا چند منٹوں کے اندر وہ مجرموں کو پکڑ لیتی ہے، قبل ان یغادروا المدینہ، اس سے پہلے کہ وہ شہر کو چھوڑیں۔ ولیکن ارید، لیکن میں چاہتا ہوں، ان عارف، کہ جان لوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیف تستدل الشرطہ علی المجرمین، کیسے جانتی ہے پولیس مجرموں کو من بقعات الدم، خون کے دھبوں سے، یترکها الجنات فی مکان الحادث، جس کو مجرمین حادثے کی جگہ چھوڑ آتے ہیں، ان دھبوں سے پولیس مجرموں تک کیسے پہنچتی ہے۔ الاستاذ هذا سهل جدا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ انت تعرف، تمہیں پتہ ہے، ان الدم البشری، کے انسانی خون، 4 فصائل، انسانی خون کے 4 گروپ ہوتے ہیں، رئیسیہ، بنیادی، بڑے 4 گروپ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا دَلَّ الْفَحْصُ الْكِیمیویہ، جب کیمیکل چیک اپ کے ذریعے پتہ چل جائے، عَلَىٰ أَنَّ بُقعَةَ الدَّمِ تُنْتَمَىٰ إِلَىٰ فَصِيلَةِ A، جب پتہ چل جائے کہ جس خون کا دھبا وہاں ہے وہ خون A گروپ کا ہے، فی حین، اسی وقت، ان دم المتہم، جس پر الزام ہے، اس کے خون کا گروپ الی فصیلۃ بی گروپ کا ہے، فلا یمکن ان تکون بینہما ایۃ علاقات، اس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ایک کا بی ہے، ایک کا اے ہے۔ اما اذا ثبت، جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دمہ من دم البقاع، کہ مجرم کا خون اسی گروپ کا ہے جس گروپ کا وہ خون کا دھبا ہے، کان لک بدایۃ، یہ آغاز ہوگا لاستکمال البحث والتدقیق، اس کی تفتیش کے تکمیل کا، یہ ابتدا اور آغاز ہوگا یہ۔ خالد، اعتقد، میرا خیال ہے کہ ان العلم، کہ سائنس، یجد قیمتاً کبریٰ، کہ سائنس بڑی قیمتی چیز ہے، لاشیاء تبدو لنا تافہہ، ان تمام چیزوں کے لیے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یا استاد، الاستاذ حقاً، بالکل صحیح، ان خبراء الطب الشرعی، میڈیکل لائن کے ماہرین جو سائنس کے ذریعے جرائم کا پتہ چلاتے ہیں، بعد تشریح الجثہ، لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد، باستخدام الاجہزۃ المختلفہ، جو مختلف آلات کے استعمال کے ذریعے کرتے ہیں، مثل الاشعہ، جیسے ایکس رے والمجہر اور مائکروسکوپ وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دوسرے آلات کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، یستطیعون تحدید طول اقامت المجنی علیہ، اس کے ذریعے وہ تحدید کرتے ہیں کہ مجرم وہاں کب تک، مجرم کا قد و قامت کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور وہ کون سا ہتھیار ہے جو اس نے قتل کے دوران استعمال کیا، یہ سب پتہ چلتا ہے۔